کی تراویح کی نماز میں سورہ نحل کے بعد جو سورت پڑھی گئی وہ سورۃ الاسراء، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ اس سورت کے دو نام ہیں، اور جب کسی چیز کے دو نام ہوں تو اس کی خصوصیت بتائی جاتی ہے، اس کی بہت سی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی گئی، یعنی توریت میں اللہ نے بنی اسرائیل کی جو تاریخ لکھی تھی کہ زمین میں تم دو مرتبہ فساد کرو گے اور اس فساد اور بگاڑ کی وجہ سے تم پر ہم ظالموں کو مسلط کریں گے، اس لیے اس سورت کا نام کیا پڑا؟ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اس کا نام سورہ اسراء کیوں پڑا؟ اسراء کے معنی رات کو سفر کرنا، احسنت، اسری بعبادی۔ تو اس سورت کا نام سورہ اسراء اس لیے ہے کہ اسراء کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات و رات کا سفر، کیسے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے جہاں پر تمام چیزیں رک جاتی ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور اپنے رب سے قرب کا شرف حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلامی حاصل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گفٹ لے کر امت کے نام آئے، اسی کا نام اسراء اور معراج ہے۔ تو اس صورت میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ اسراء کہتے ہیں۔ دو ہو گیا۔ نمبر 3، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مکی سورت ہے یا مدنی؟ بولیے۔ مکی سورت۔ مکی سورت کے ابتدائی دور کی سورت ہے یا آخری دور کی؟ آخری دور کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ 6 اقوال میں سے راجح قول یہی ہے، 2، نبوت یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے یا ہجرت سے 16 مہینہ پہلے جو امام زہری کے قول ہے، یا ہجرت سے 1 سال پہلے۔ امام ابن کثیر کے قول کے مطابق جو اکثر علماء گئے ہیں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ تو یہ صورت میں ہجرت کی یہ تمہید ہے، یعنی اس صورت کا نزول اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ایک نئی امت دنیا کے پردے پہ آنے والی ہے، اور بنی اسرائیل کا دور رخصت ہونے والا ہے، اب امت مسلمہ کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کو دعا سکھلائی ہجرت کی، رب ادخلنی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے عزت کی جگہ پہ داخل فرما اور عزت کی جگہ پر نکال، یعنی عزت کے ساتھ ہمیں مکے سے لے جا، اور جہاں جانا عزت کے ساتھ ہمیں وہاں پہ پہنچا دے، اور ہمیں اپنی طرف نصرت عطا فرما۔ آپ جب مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے داخلہ گیٹ پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ نے ہجرت کی دعا سکھلائی ہے۔ اس صورت سے متعلق گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اسراء کے واقعے سے، معراج کے واقعے سے کیا ہے، اور اس صورت کے درمیان، سورہ نحل کے درمیان بہت گہرا لنک ہے۔ لنک سمجھتے ہیں نا، ربط ہے۔ وہ کیا؟ سورہ نحل کی آخری آیت کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ سورہ نحل کے آخری میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بتائی، ان کا کارنامہ بتایا، ان کی سیرت بتائی، ان کی دعوت بتائی، اور اللہ نے کہا کہ جس ابراہیم کے اللہ نے مدد کی، متقیوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی مدد ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، پوری حکومت کو اللہ نے تباہ کر دیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے توحید کی آواز لگائی، پورا مکہ ان کے خلاف تھا، پوری دنیا ان کے خلاف تھی، اور یہاں تک کہ طائف کا واقعہ رونما ہوا۔ جب مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی، آپ نے مکہ سے طائف کی طرف سفر کیا زید بن حارثہ کے ساتھ، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑایا، اور آپ کی زندگی میں سب سے سخت ترین دن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گنڈوں نے پتھروں کی بارش کی۔ ایسے موقع پر فرشتہ آیا پہاڑ کا، اگر آپ کہیں تو ان اطبق علیہم الاخشبین، ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیں اور مکہ اور طائف کی دونوں قوم کو تباہ کر دیں۔
آپ نے کیا کہا؟ لا استنی بھی، میں مہلت مانگتا ہوں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، شاید کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تمام مخالفتوں کے طوفان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے امید کا چراغ روشن کیا، اللہ پہ امید رکھی، یہ نہیں تو ان کی نسل مانے گی۔ تو کیا ہوا؟ وہی طائف کے لوگ جنہوں نے پتھروں کی بارش کی تھی، جب نبی کی وفات کے بعد ارتداد کی لہر پیدا ہوئی، لوگ دین سے مرتد ہو گئے، تو مکہ مدینہ اور طائف کے لوگ ہی دین پر ثابت قدم رہے، ورنہ پورے شہر میں ارتداد کی ہوا چلی، اکثر لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے ہی طائف کے واقعے کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کرائی، اور اس میں اشارہ ہے کہ جب دنیا کے سارے نیٹ ورک ختم ہوتے ہیں اللہ کا نیٹ ورک چالو رہتا ہے۔ کبھی داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر۔ تو اللہ نے معراج کرائی، کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تھوڑا سا سن لیجئے، معراج میں کا پورا خلاصہ صرف 3 منٹ میں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے کر، ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے، وہاں سے لایا گیا آپ کو بیت اللہ میں آپ کو لٹایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، سونے کے پلیٹ میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے سیلا گیا، اور علم حکمت سے آپ کو بھر دیا گیا، یہی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک سلائی آپ کی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو ہوئی تھی، جب دائی حلیمہ کے یہاں آپ بکری چرا رہے تھے، اس وقت بھی آپریشن ہوا تھا۔ تو یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا، اور براق جو ہے گدھے سے بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ آپ سوار ہوئے اور بیت المقدس گئے، اور وہاں اپنے تمام انبیاء کی امامت کی، اور وہاں سے آپ نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7واں آسمان کی سیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اور معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹ ملا تھا، بس اتنا ہی ہے خلاصہ۔ کتنا گفٹ ملا؟ اور ایک گفٹ ملا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف 3 گفٹ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے 1 گفٹ۔ اللہ کی طرف 3 گفٹ کیا ملا؟ مسلم شریف کتاب الایمان باب الاسراء، عبداللہ بن مسعود کی حدیث، اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں 3 گفٹ ملا۔ نمبر 1 الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز، 5 وقت نماز پڑھو گے 50 فی 50، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، 1 نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر، تو 5 نمازوں کا ثواب کتنا ہوا؟ 50۔ تو یہاں اللہ کا یہ فرمان 50 فی 50، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 کا اضافہ تھا، یعنی 50 کو 5 سے ضرب کر دیں تو کتنا ہوگا؟ 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نہیں، 10 کو 5 سے ضرب کریں گے تو کتنا ہوگا؟ نہیں 500، یعنی 50 کو 10 سے ضرب کیجئے، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، 500 نمازوں کا، واللہ العظیم اتنی بڑی فضیلت۔ تو نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ اور اس بارے میں اس سے پہلے حدیث پیش کیا ہوں، جن کے گھر میں جنات جادو کا اثر ہے، حدیث ہے کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، آسمان و زمین کی تخلیق سے 200 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی، اور اس سے 2 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، جس کے ذریعے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ لا یقرأن فی دار 3 لیال، جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جائے گا، بہت بڑی فضیلت۔ اور تیسرا گفٹ جو ملا، وغفر من امتی لمن لم یشرک باللہ شیئا المقحمات، اللہ نے امت کے ان لوگوں کی مغفرت کر دی بڑے بڑے گناہوں کی جس نے شرک نہیں کیا، یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر سے اپنے آپ کو بچایا۔ شرک کی تمام قسموں سے جو بچ گیا، اللہ نے معراج کی رات میں اس کی مغفرت فرما دی، بہت بڑی شہادت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا گفٹ کیا تھا کہ آپ اپنی امت کو سلام کہیے اور کہیے جنت کی زمین، ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت کی زمین بہت پاک ہے، بہت پانی اس کا میٹھا ہے، اور یہ جنت چٹیل میدان ہے۔ وغیرہ سا سبحان اللہ والحمد للہ، اس کے بیل بوٹے پھول پتیاں کیسے تیار ہوں گی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنا پڑھیں گے اتنی جنت تیار ہوگی۔ جس طرح سنت موقدہ کے بارے میں ہے کہ جو سورہ موقدہ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بنائے گا، ہے نا جی؟
اسی طرح جتنا یہ دعا پڑھتے رہیں گے اتنی ہی جنت کی سرسبز و شاداب بھی تیار ہو. اور معراج کے واقعے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اللہ نے توریت میں لکھ دیا تھا، توریت میں کیا کیا تھا؟ لکھ دیا تھا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے. فساد سے کیا مراد؟ شرک کرو گے، کفر کرو گے، ظلم کرو گے. بنی اسرائیل کا فساد کیا تھا؟ نمبر 1 بچڑے کی عبادت کی انہوں نے، نمبر 1. نمبر 2 عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. نمبر 3 اللہ نے کہا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی ساتھ نافرمانی کی. اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، تو انہوں نے سخت باتیں کی. اللہ نے کہا نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تو نہیں دیا لیکن سود کی بیماری مبتلا ہو گئی. اور اللہ نے کہا لا تسفکون دماءکم، خون مت بہاؤ، خون بہانے لگے. اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. انہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا، زکوٰۃ بھی ضائع کیا. اور اللہ نے کہا میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کو تقویت دو. انہوں نے سب فساد کیا. سماعون للکذب اکالون للسحت، رشوت کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان پر پہلی مرتبہ اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا. کن کو مسلط کیا؟ 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 70,000 کو قید کر کے بابل لے گئے اور مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا. انہوں نے مسجد مسمار ہو گئی. اس میں اشارہ ہے کہ جب عقیدے کا فساد ہوگا، عمل میں فساد آئے گا، تو جس طرح انسانوں کی آبادیاں تباہ برباد ہوں گی، اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور یہ ایک دلیل ہے جب تک ایمان والے موجود رہیں گے کعبہ موجود رہے گا. جب تک ایمان والے رہیں گے کعبہ موجود رہے گا. جب ایمان والے نہیں رہیں گے، کعبہ میں عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، کعبہ بھی موجود نہیں رہے گا. ہے حدیث حضرت عائشہ کی، یغزو جیشنا الکعبہ فاذا كانوا ببیداء خسف اولہم آخرین. آخری زمانے میں ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا. ایمان والے موجود ہیں، طواف کرنے والے موجود ہیں، شرک سے بچنے والے موجود ہیں، کعبہ کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، رونے اور گڑگڑانے والے موجود ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے موجود ہیں. تو اللہ ان پورے لشکر کو اول اور آخری کو زمین میں دھسا دے گا. ہے نا ایسا؟ دھسائے گا کہ نہیں؟ لیکن جب ایمان والے موجود نہیں رہیں گے تو وہی حضرت عائشہ کی روایت ہے یخرب الکعبہ رجل من الحبشہ ذو السویقتین. 2 چھوٹی پنڈلی والا حبشی آدمی آئے گا، کعبہ کو گرا دے گا، کپڑے کو پھاڑ دے گا اور اس کے نیچے جو خزانے اس کو نکال لے گا. یعنی جب تک ایمان والے ہیں کعبہ ہے، ایمان والے کعبہ نہیں ہے. اسی طرح جب بنی اسرائیل میں فساد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا اور مسجد اقصیٰ کو بھی مسمار کر دیا. جب انہوں نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اور اسی سے کرم آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بحث کی ہے ترجمان القرآن کے اندر. کوئی ڈیٹیل جاننا چاہے تو پڑھ لیں اس کے اندر، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی، نبی کو ظاہر کیا، ان کے ذریعے اللہ نے قوت پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد میں جب ان کے اندر بگاڑ آیا، اللہ نے رومی ٹائٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَعَهُ تَتْبِيرًا. جو المسجد مراد مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے، یعنی جو ہیکل سلیمانی اس کو توڑ ڈالا، جس کو دیوار گریہ کے نام سے کہتے ہیں، وہاں آج بھی روتے ہیں وہ لوگ. اور اس لیے ان کی پلاننگ کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر کریں. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کی. اس کے بعد سے 2000 سال تک وہ منتشر رہے. 1948 سے پہلے تک یہ یہودی قوم دنیا میں منتشر تھی. 1948 امریکہ اور برطانیہ کے تعاون سے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے قدم جمایا سرزمین فلسطین میں، ان کی حکومت قائم ہو گئی جو آج ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم پر مسلط کرے گا ظالموں کو. لیکن اس میں اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کیوں نقل کیا؟ اس میں یہ بتانے کے لیے کہ جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی وہی حالت اس امت کی ہوگی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي عَلَىٰ كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل. جو حالات بنی اسرائیل کے ہوئے وہ سارے حالات اس امت پر آنے والے ہیں. اگر کسی یہودی اور عیسائی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے نعوذ باللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان میں اللہ رب العالمین نے مغلوں سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی، اور مسلمانوں میں جب ایمان آیا اور دین آیا تو مغل کی حکومت ہوئی. جب بگاڑ آیا مغل کی حکومت چلی گئی اور اس کے بعد اللہ نے انگریزوں کو مسلط کر دیا.
جب مسلمانوں میں شعور آیا، جب مسلمانوں کے اندر بیداری آئی ہے، ان کے علماء نے قربانی دی. ولیم ہینٹر اور انڈین مسلم کتاب آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اردو ترجمہ تو کچھ دیکھا ہے میں نے، انگلش میں کتاب ہے. اس نے لکھا کہ صرف بنگال میں تقریباً 1.5 لاکھ علماء اہل حدیث اس دیش کی آزادی کے لیے تخت دار پر چڑھائے گئے. اتنی قربانیاں دی، دیش آزاد ہو گیا. لیکن ہم شرک سے آزاد نہ ہوئے، کفر سے آزاد نہ ہوئے، معصیت سے آزاد نہ ہوئے. ہمارے اندر دینی شعور نہیں آیا، ہم دعوت کا کام نہیں کیے، منتشر ہو گئے، دیش تقسیم ہو گیا. اور اللہ نے پھر سب سے بڑے ظالم و جابر حکومت کو ہم پر مسلط کر دیا، اور یہ کہیے کہ ہمارے اوپر یہود و نصارہ مسلط ہے. پورے عالم اسلام پر یہود و نصارہ. اس لیے کسی داعی نے کہا کہ دنیا میں جتنی پچھلی قومیں آئی مکمل تباہ ہو گئی. اس پوائنٹ پہ غور کیجیے. قوم نوح تباہ ہو گئی، قوم ہود تباہ ہو گئی، قوم صالح تباہ ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی. لیکن یہودی تباہ کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی بھی یہودی ہیں. اللہ اس امت کے لوگوں کو یہودیوں کے ذریعے عذاب دے گا. انہی بندروں سوروں کی اولاد کے ذریعے اللہ اس امت کو عذاب دے رہا ہے. ہمارے حالات نہیں سدھرے تو اس لیے اللہ نے اس واقعے کے فوراً بعد کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آیت نمبر 9 میں جس طرح بنی اسرائیل نے توریت کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. ہم نے قرآن کو ضائع کر دیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ربانی چینل ہے، یہ ایمانی یونیورسٹی ہے، یہ تقوی یونیورسٹی ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھانا چاہیے. میں نے ایک بڑی مسجد میں کل بولا، بولے کہ آجی پورا رمضان چلا گیا، ایک آدمی بتاؤ جس نے سورہ فاتحہ صحیح کیا ہو. تو ہماری تراویح کو ہم نے مختصر کر دیا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، اللہ جزاک. آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض بڑی مسجدیں تراویح آدھا گھنٹہ اور تفسیر 1.5 گھنٹہ ہو رہی ہے. یہ کون سی شریعت، یہ کون سا ایمان ہے؟ کسی ایک آدمی کا فاتحہ صحیح نہیں ہو سکا. ایک آدمی بتاؤ جس کو سورہ فاتحہ صحیح آتا ہو. ہم قرآن نہیں سیکھ سکے. اللہ کے نبی پورے رمضان جبریل کو قرآن سیکھتے تھے، نہیں سیکھتے تھے. اقرا جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، نبی سنتے تھے، نبی پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے علیہ السلام. یہ الگ بات ہے کہ آپ افضل ہیں جبریل سے، بے شک پوری کائنات میں افضل ہے. لیکن ذریعہ کون بنے؟ اللہ نے ذریعہ بنے جبریل. قرآن کا علم حاصل کیا آپ نے اسی رمضان میں، لیکن ہم فاتحہ نہ سیکھ سکے. اس لیے اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. اس امت کی بزرگی اور اس امت کی شرافت یہ ہے کہ امت قرآن کی طرف پلٹے. اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے اور مختلف ترجموں میں غیر مسلموں کو قرآن دینا بھی. 10 دن ایک بہت بہترین چانس ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ 10 راتیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور انہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے. سلف صالحین ایک دن میں 10 راتوں میں ہر رات ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، ہر دن قرآن ختم کرتے تھے، بلکہ 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے. اتنی بڑی فضیلت. تو کم سے کم ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. ایک قرآن پہ غور کرنا چاہیے. تو نمبر 3 قرآن کے ترجمے غیر مسلموں تک دینا چاہیے. نمبر 4 کوئی حرج نہیں افطار پارٹی کرنے کی. اللہ کے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا، اب پڑھیے رحیق المختوم تجلیات نبوت. اللہ کے نبی نے 2 بار مشرکین کو دعوت دی، اور کھانے کی دعوت دینے کے بعد آپ نے توحید کی دعوت پیش کی. یہ موجود ہے سیرت. میں سیرت کا ایک ادنا خادم ہوں، میں مدرس ہوں، میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ افطار پارٹی میں اگر غیر مسلموں کو صلح پسند غیر مسلموں کو بلایا جائے اور ان کو قرآن کے نسخے دیے جائیں تو کیا حال ہے؟ بہترین موقع ہے. اللہ نے کہا سب سے بہتر، سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد 10 چیزوں کی نصیحت کی. بنی اسرائیل تو ضائع کر دیے. 10 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد شرک سے روکا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑھاپے میں غصہ آتا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش، اور ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین اگر کہیں شرک کرنے کے لیے، والدین کہیں کٹنے میں لینے کے لیے، والدین آپ کو نماز سے روکے، والدین آپ کو قرآن حدیث سے روکے، تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے. اس لیے اللہ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اگر زبان سے کچھ نکل گئی کبھی بات اور دل میں والدین کی محبت ہے تو اللہ غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ نے زنا کاری سے، فحاشی سے روکا. کہا کہ یہ بہت بدترین راستہ ہے. زنا کاری کے اندر جو پڑ گیا اس کی اولاد، اس کی نسل سب تباہ ہوگی. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، معاف کرنا اللہ اس کو ہدایت دے، کہ وہ زنا کار تھا،
فحاشی کے راستے پر چلا. جب اس کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے قبرستان میں کوئی جگہ نہیں. ابھی تازہ رپورٹ ہے یہ. اور اس کی نسل میں یہ برائی پھیل گئی, پوری نسل, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, اس کی نسل میں برائی تھی. اس لیے زناکاری اور فحاشی یہ بدترین راستہ ہے. اور ایک مشرک کی دعا قبول ہو سکتی ہے لیکن زناکار کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. میں حدیث پیش کر رہا ہوں. شرک بڑا ہے یا زنا بڑا ہے؟ بھائی شرک بڑا ہے. لیکن مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرتا اللہ قیامت میں سزا دے گا, بے شک نہیں معاف کرے گا اللہ. لیکن زناکار جو کسی عورت کو تباہ کرتا ہے اور اس کی زناکاری سے جو کیڑے, گندے کیڑے جو نکلتے, پورے معاشرے میں زناکاری پھیلتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس کو جلا وطن کیا جائے, غیر شادی شدہ ہو. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ دیے اذا کان نصف اللیل, آدھی رات ہوتی ہے, پکارنے والا پکارتا ہے حل من مکروب فیقربان حل من داء فیستجاب له, کیا ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے, کیا ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کی جائے, ہے کوئی مانگنے والا اللہ اس کو دے. سب کی دعا اللہ قبول کر لے گا, دو آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی رات میں, آدھی رات میں, رمضان میں بھی, تہجد میں بھی. الا زانیۃ تسعی بفرجها نعوذ باللہ. پروفیشنل جو زناکار عورت ہے, پروفیشنل جو زانی ہے, دعا بار بار زنا کرتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک زنا نہ چھوڑے. نمبر 2 او عشارا, رنگ داری ٹیکس لینے والا, ناجائز ٹیکس لینے والا. بہت سے علاقوں میں آپ زمین نہیں بیچ سکتے, مجھے میری اجازت کے بغیر زمین کیسے بیچیں, اتنا فیصد تم کو دینا پڑے گا. ایسا ظالم انسان ہے, باغی انسان ہے, ملعون انسان ہے, ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی رات کے آخری حصے کے اندر. اور اللہ نے مختلف نصیحتوں اور وصیتوں کے بعد اللہ نے شیطان کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے, پوری فوج ہے اس کے بعد. من استطاع من, شیطان کو کہا اپنی آواز سے بھٹکا لے, ان پر سواری کی فوج, پیدل فوج سے حملہ کر. شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ شیطان کی میوزک ہے, یہ جو موبائل میں جو آواز بجتی ہے, ایک ہے رنگ ٹون سنگل اور ایک ہے گانے کی سی اور آواز ہوتی ہے میوزک کی. اس کے بارے میں حدیث میں پیش کر رہا ہوں, آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت. دو آوازوں پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی. تو موبائل کی میوزک کی آواز مسجد میں بجے گی, کیا اس پر لعنت نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نہیں ہوگی؟ ایک خوشی کے موقع پر میوزک کی آواز, خوشی کے موقع پر. اب دیکھیے رمضان تو ہے, شاید اس میں نہیں ہو, لیکن ایک دفعہ میں 12 بجے آیا, میں مفلحات فلاح گیا تھا, وہاں سے آیا تو 1-2 بج رہے تھے, یہ 1 بج رہے تھے. مسلمانوں کی شادیوں میں جو ناچ گانے اور ڈانس دیکھے, غیر مسلم بھی شرما جائے. ایسے لوگ ملعون ہیں اس کی وجہ سے کہ میں نے حدیث اسے پہلے سنایا ہے, بندر سور بنائے جائیں گے, ایسے فنکشن ہان والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور ایسا واقعہ ہو چکا ہے, ایسا واقعہ ہو چکا ہے. اور ایک آواز جو مصیبت کے وقت میں آدمی جو روتا ہے, چلاتا ہے, یہ ملعون آواز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آواز سے گمراہ کر اور پیدل فوج کے ذریعے حملہ کر, سواری کی فوج سے حملہ کر, مال اور اولاد میں شریک ہو جا. اگر روزی حرام نہیں ہوگی, اگر روزی حلال نہیں ہوگی, حرام ہوگی, اور انسان بیوی سے ملاقات کے وقت دعا نہیں پڑھے گا تو مال اور اولاد میں شریک ہو گیا. شرک کرایا, اور نطفے کے ساتھ شیطان عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے, اور بچہ جو خراب ہو رہا ہے. کیوں خراب ہو رہا ہے؟ زمین اچھی ہوگی تو پیداوار اچھی ہوگی, زمین خراب ہوگی تو پیداوار بھی خراب ہوگی. لہذا دعا پڑھنا ضروری ہے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اللہ نے اس کے بعد جو واقعات بیان کی اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر, کیا مطلب؟ سورج کے ڈھلنے, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, وقرآن الفجر, اور فجر کی قرات یعنی فجر کی نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا, کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, فجر میں اور عصر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی, میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو اللہ فرماتا آتیناہم یصلون وترکناہم یصلون, جب ہم گئے تو نماز میں پایا, اور جب ہم آئے تو نماز میں تھے. اور پھر اللہ نے فرض نماز کے بعد اللہ نے نبی کو تہجد کا حکم دیا. اس پوائنٹ پہ غور کرو آپ,
ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ نے فرمایا کہ تہجد پڑھو، اللہ مقام محمود پر پہنچائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود نمبر 1 قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ کرے، جو جنتی وہ جنت میں چلا جائے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلا جائے. تو ایسے موقع پر انبیاء کرام سفارش نہیں کریں گے اللہ کے نبی کا انا لہا، میں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 4 بار. اور ہر سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اللہ کی تعریف، توسیع، بڑائی، بزرگی، عظمت بیان کریں گے، اور اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی. یہ مقام محمود ہے. ایک وہ ہو گیا. اور مقام محمود دوسرا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلیں گے. انہی کے بیچ میں یہ حدیث ہے جو حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. عن ابی بن کعب مرفوعا عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اكن وامتي على تل فيكسوني ربي حدة خضراء فاقوم عن يمين الناس فاقوم او عن يمين الناس مقاما لا يقوم احد يغبطني به الاولون والاخرون فذلك المقام محمود. میں اور میری امت قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں جانب بلند ٹیلے پر ہوں گے، اور اللہ گرین لباس مجھے پہنائے گا، اولین اور آخرین رش کریں گے. یہ مقام محمود ہے. امت بھی آپ کے ساتھ ہوگی جنہوں نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی پیروی کی. اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اسی صورت میں یوم ندعو کل اناس بامامہ، جس دن ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اگر آپ نے امام حنیفہ کی پیروی کی تو امام حنیفہ کے ساتھ ہوں گے مثال. لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں، غور سے سنیے، ھذا شرف لاصحاب الحدیث، اس میں اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. کیوں؟ لأن امامہم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے امام کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یوم ندعو کل اناس بامامہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں ایمان دیا جائے گا، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کا جو خاتمہ کیا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث سے. فرعون موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. اے فرعون تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو شریعت اور یہ کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم جو بات تم مسحور ہو، جادوگر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم تباہ ہو جاؤ گے اگر تم نے نہیں مانا. تو اللہ نے کہا فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. فرعون نے چاہا کہ نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ نے پانی کے عذاب کے ذریعے ڈبو دیا. اس میں اشارہ ہے کہ مکے کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے گا اور یہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا. فاتحانہ آپ داخل ہوں گے تو کیا اللہ نے مکہ فتح نہیں کیا؟ لہذا ہمارے لیے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک ربانی چینل باقی ہے، اور وہ ہے توبہ اور استغفار، قرآن کی تلاوت اور ہر پیمانے پر دعوت کا کام. اسی کے ذریعے دیش محفوظ ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.